نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اتباع میں تعلیم ہے، یہ تعلیم کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اور یہ تعلیم کا سلسلہ ابدی ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ تعلیم لینے والا شاگرد ہوتا ہے اور تعلیم دینے والا استاد ہوتا ہے، یہ دونوں غیر ہیں۔ غیر سے مراد یہ ہے کہ شاگرد استاد نہیں اور استاد شاگرد نہیں، یہ بیچ میں غیریت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ پروردگار محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، یہ غیر ہے۔ ماں باپ ہیں، اولاد ہے۔ جب ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے تو یہ ماں باپ نہیں ہوتے، یہ غیر ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہے وہی ہے، جو استاد ہے وہی ہے، جو اللہ محبت کرنے والا ہے وہ اللہ وہی ہے۔ اب ایک محبت کرتا ہے، ایک محبت نہیں کرتا، یہ محبت میں غیر آ گیا ہے۔ ایک علم والا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور دوسرا تعلیم لیتا ہے۔ یہ استاد اور شاگرد، استاد ہے، شاگرد ہے، یہ غیر ہے۔ ماں باپ ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ غیر ہے۔ کیوں؟ ماں باپ اپنی جگہ پر ہے، اولاد اپنی جگہ پر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں۔ استاد اپنی جگہ پر ہے، شاگرد اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے، اللہ اپنی جگہ پر، اور جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ آپس میں ایک دوسرے کے غیر ہیں۔ یہ غیر ختم ہو جائے، یہ مومن کی معراج ہے۔ آپ کہیں گے یہ غیر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کے نزدیک نہیں ختم ہو سکتا، ویسے میرے نزدیک بھی یہ غیر ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن فاتبعونی کے اندر جو بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیتا ہے، وہ بات اگر کسی کو حاصل ہو جائے، جب وہ اولاد ہے تب تو غیر ہے، ماں باپ نہیں ہے، اور جب وہ ماں باپ ہو جاتا ہے تب تو ماں باپ کا علم اسے حاصل ہو گیا نا۔ اب علم میں تو غیر نہیں نہ رہا، علم میں غیریت ختم ہو گئی ہے۔ جدھر ماں باپ اپنی جگہ پر بیٹھا ماں باپ ہو گیا ہے، ادھر یہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ماں باپ ہو گیا۔ جدھر استاد تعلیم دیتا ہے، شاگرد غیر ہے، اور جدھر شاگرد معلم مزکی ہو گیا ہے،
علم میں اب غیریت ختم ہو گئی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو محبت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہاں بھی محبت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہاں علم بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہاں ماں باپ کا ہونا، خود ہو جانا، یہ بھی موجود ہے. غیریت تو یہ ہے کہ ایک ہو اور دوسرا دوسرا ہو. اب جدھر ماں باپ ہے ادھر یہ بھی ماں باپ ہے، جدھر استاد معلم مزکی ہے ادھر یہ بھی معلم مزکی ہے، جدھر اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یہ بھی اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے. اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو یہ حکم سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ تعلیم سے سمجھ میں آتی ہے. حکم کیا ہوتا ہے؟ جی میں کیا کروں، جی آپ کیا کریں، بس یہ حکم ہے. یہ جملے میں بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ زبان سے بھی سنایا جا سکتا ہے، یہ ہاتھ سے بھی بتایا جا سکتا ہے، یہ انگلی کے اشارے سے کہا جا سکتا ہے. وہ پوچھتا ہے میں کیا کروں، دوسرا کہتا ہے منہ پہ ہاتھ انگلی رکھ کے چپ کر جا. بھئی آپ کیا کریں، جیسے کوئی چاہے پوچھ سکتا ہے. تعلیم ایسے نہیں ہوتی. کئی بار آپ نے سنا ہوگا بزرگان دین کہتے ہیں کہ حکم مسئلہ ہے، حکم عمل ہے، کہ اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں بات کرنا پوچھی جا سکتی ہے کہ میں کیا کروں، آپ کیا کریں. تعلیم نہیں پوچھی جا سکتی. تعلیم علم میں ہوتی ہے. علم والا جب تعلیم دیتا ہے تو اس کے پاس علم ہوتا ہے. اللہ کے پاس بھی علم ہے، معلم کے پاس بھی علم ہے. اللہ بھی مزکی ہے، معلم جو ہے وہ بھی مزکی ہے. وہ جب غیریت کسی کی مٹاتا ہے تو کس سے مٹاتا ہے؟ تعلیم سے مٹاتا ہے. اور جب کسی کو تعلیم سے علم ہو جاتا ہے، ماں باپ کو علم ہو گیا ماں باپ ہونے کا. کیسے ہوا؟ پہلے اولاد ہے، اب ماں باپ ہو گیا، علم ہو گیا ماں باپ ہونے کا. شاگرد کو تعلیم سے علم ہو گیا اللہ کا. اللہ کے بندے کو علم ہے اللہ کا. غیریت رہ گئی، غیریت ختم ہو گئی. میرے اور آپ کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے تو یہ مسئلہ ہے، یہ عمل ہے، یہ حکم ہے اس چیز کا. اور اگر علم کی بات ہے تو علم معلم دیتا ہے. اس کی مثال آپ سمجھیے. علم اللہ کا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے. علم میں معلم خود بتاتا ہے، علم میں ماں باپ اپنا پتہ خود بتاتا ہے. کہیں اولاد کی صورت میں بتاتا ہے، کہیں شاگرد کی صورت میں بتاتا ہے، کہیں اپنے محبوب کی صورت میں بتاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. استاد اپنا پتہ شاگرد میں بتاتا ہے، ماں باپ اپنا پتہ اولاد میں بتاتے ہیں. ہوتے غیر ہیں. فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا. ہوتے کیا ہیں؟ یہ غیر ہیں. اولاد ماں باپ نہیں ہوتی، شاگرد استاد نہیں ہوتا. استاد کے پاس علم ہوتا ہے. علم کیسے ہوا؟ اگر تو اسے تعلیم سے ہوا ہے تو اس کا استاد موجود ہے، اس کا مزکی موجود ہے. اور اللہ سے ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پتے میں خود سارے پتے بتاتا ہے. جو اللہ بتاتا ہے یہ علم ہوتا ہے. کہیں اپنے بارے میں بتاتا ہے، کہیں اپنے بندے کے بارے میں بتاتا ہے. اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ حکم میں کیا ہے. حکم میں چیز ہے، حکم میں اللہ تعالیٰ ہے. حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے. حکم میں نبی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ ہے. اور تعلیم میں جو اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے. حکم میں مومن ہے. یہ مومن جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے یہ وہ ہے. یہ تعلیم کے اندر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خلط ملط کرتے ہیں.
ہم حکم مسئلے کو کیسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ پوچھ کر نہیں، بتا کر. یہ بتا کر اور پوچھ کر جو ہم نے کیا ہے، یہ امی ابے کا نہیں پتہ بتاتا، یہ استاد کا پتہ نہیں بتاتا، یہ اللہ پروردگار کا پتہ نہیں بتاتا. کیونکہ علم میں معلم اپنا پتہ بتاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پتہ تعلیم میں بتایا ہے اور اپنے بندے کا پتہ تعلیم میں بتایا ہے. تعلیم کے اندر علم ہوتا ہے. اب علم کس کا ہوتا ہے؟ تعلیم میں ماں باپ کا علم ہوتا ہے، تعلیم میں اللہ کے بندے کا علم ہوتا ہے، تعلیم میں اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے. اور یہ تعلیم دینے والے کون ہیں؟ معلم. ماں باپ بھی معلم ہے، حکم کی تعلیم دینے والا بھی معلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دینے والا وہ بھی معلم ہے. غیریت جب ختم ہوئی ہے کسی کی تو علم سے ختم ہوئی ہے. علم ہے جو غیریت کو مٹا سکتا ہے، ورنہ غیر غیر ہی رہ جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم کے بغیر کوئی کہے میری غیریت، یعنی غیر سے میری جان چھوٹ گئی ہے. اسی لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، غیر کی نفی کرنا، اللہ پروردگار کا اس بات کرنا، اور ساتھ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کا پتہ اللہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، شاگرد نہیں ہے، معلم مزکی ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے، وہ کیا ہے؟ معلم مزکی ہے. جب معلم مزکی تعلیم دیتا ہے تو اس کے سامنے شاگرد ہوتا ہے. یہ غیر ہے، یہ غیر ہے. لا الہ، غیر کی نفی کرنی ہے، علم کا اس بات کرنا ہے. کس کا؟ علم کا، اللہ کا اس بات کرنا ہے، اور معلم کا اس بات کرنا ہے. یہی تو وہ بات ہے کہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ان دو کا اس بات کرتے ہیں، باقی ہر غیر کی نفی کرتے ہیں. اولاد اپنی جگہ پر ہے، ماں باپ تو نہیں ہے نا. شاگرد اپنی جگہ پر ہے، استاد تو نہیں ہے نا. محب جو محبت کرتا ہے، ماں باپ بھی محبت کرتا ہے، استاد بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے. یہ جو کرتے ہیں یہ محبت رکھتے ہیں. تو محبت کا غیر کیا جو محبت نہیں کرتا؟ محبت کا غیر کیا جو محبت نہیں کرتا؟ فرمایا فاتبعونی، جب تم تعلیم حاصل کرو گے تو تمہارا کوئی استاد ہوگا. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد اللہ ہے، صحابہ کا استاد اللہ کا نبی ہے. اس طرح ایک سلسلہ چلایا گیا ہے. جب تم تعلیم حاصل کرو گے، فاتبعونی فرمایا ہے، تعلیم حاصل کرو گے تمہیں علم ہو جائے گا. علم ہو گیا نا. جب کسی کو علم ہوتا ہے، یہ علم ہے جو ہر چیز کی نفی کر کے آیا ہے. بغیر نفی کے علم الہی کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اب جب کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا کوئی استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. یہ استاد ہے جو اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں رہنے دیتا، استاد بنا دیتا ہے. جیسے صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. استاد اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں رہنے دیتا، اسے استاد بنا دیتا ہے. نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سامنے موجود ہے کہ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامنے موجود ہے کہ اللہ پروردگار نے اپنے پیارے شاگرد کو کیا بنا دیا؟ معلم اور مزکی بنا دیا، استاد بنا دیا. پہلا نقطہ ہے، جب ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو نقطہ ہے، نقطے کی تکمیل میں ماں باپ نے اولاد نہیں دکھائی ہوتی، ماں باپ دکھائے ہوتے ہیں. استاد کے پاس علم ہے، علم کی تعلیم سے استاد نے شاگرد نہیں دکھائے ہوتے، استاد دکھائے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ علم ہے جو اللہ کے علم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ غیر کی نفی کرنے کے قابل ہوتا ہے. جب کوئی غیر کی نفی تعلیم میں پاتا ہے تو اب یہ اللہ کے نزدیک وہ ہو گیا ہے جو اللہ پروردگار کے نزدیک جو ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، دوسرے کو نہیں جانتا. ہم تو صرف حکم میں اتنا جانتے ہیں جو فتح بھی نہیں کرتا ہے یحببکم اللہ،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو تعلیم حاصل کرتا ہے استاد اس کی تعلیم فرماتا ہے. جو کسی کی اولاد ہو جاتا ہے کوئی اس کا ماں باپ ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں، یہ حکم کی بات ہے. حکم میں ہم یہ جانتے ہیں تعلیم میں جب کوئی ہو جاتا ہے تو بس جب وہ اللہ کے نزدیک ہو گیا تو اب ماں باپ جو ہو گیا اس کو ماں باپ ہی ماننا ہے، بے شک کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کے نزدیک ہم نے وہ ماننا ہے. اور جو استاد ہے اللہ کے نزدیک وہ استاد ہے، ہم نے وہی ماننا ہے. فرمایا کہ یہ تم میں جو آیا ہے یہ تمہارا معلم ہے، یہ تمہارا مزکی ہے. حکم میں نبی رسول آیا ہے، حکم میں اللہ کا بندہ آیا ہے. اس نے تعلیم دی تو ہمیں پتہ ہو گیا نا وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک. کوئی ایرا گہرا نتو خیرا حکم وہی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کوئی ایرا گہرا نتو خیرا حکم میں تو ماں باپ ہو سکتا ہے، حکم کے خلاف ماں باپ ہو سکتا ہے؟ اگر حکم کے خلاف ماں باپ نہیں ہو سکتا تو حکم کے خلاف اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اب آئیے ایک بات سمجھیے کہ حکم میں دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا بندہ ہے. تعلیم میں جو اللہ اور اللہ کا بندہ ہے وہی اللہ کے نزدیک ہے. بس اس کے بارے میں میں اور آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. کیوں؟ یہ کوئی عمل تھوڑی ہے، یہ کوئی حکمی سمجھ تھوڑی ہے، یہ کوئی میرا جاننا پھاننا تھوڑی ہے. آج کل یہ حالات ہے کہ ہوتا ہے وہ مسئلہ، ہوتا ہے وہ حکم، ہوتا ہے اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات ہے، کرتا پتہ وہ کس کے بارے میں؟ جو اللہ کے نزدیک بات ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. حکم میں تو پتہ ہو گیا یہ ماں باپ ہے. تعلیم کے اندر وہ اللہ کے نزدیک ماں باپ ہے، مقام بھی اللہ جانتا ہے. ماں باپ کا تو ہمیں پتہ ہو گیا نا، نبی رسول کا تو ہمیں پتہ ہو گیا نا، استاد کا تو ہمیں پتہ ہو گیا نا، پڑوسی کا تو ہمیں پتہ ہو گیا نا. اس کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ بھی اللہ حکم میں بتاتا ہے تو نبی رسول بتا دیتا ہے. اور اگر مقام بتاتا ہے، فضیلت بتاتا ہے تو کہتا ہے بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے. بھئی کام اللہ کا ہو اور بتانا میرا ہو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا نا، یہ تو حکم ہو جائے گا نا. آپ کے بارے میں اپنے بارے میں جب میں بتاتا ہوں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، حکمی علم ہوتا ہے، حکم کی سمجھ میں بات ہوتی ہے. اور جب اللہ اور اللہ کا بندہ اپنے بارے میں بتاتا ہے یا اللہ کے بارے میں بتاتا ہے یہ تعلیم ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ اپنے بارے میں جب بتاتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، استاد جب اپنے بارے میں بتاتا ہے تو شاگرد ہوتا ہے، اللہ پروردگار جب اپنے بارے میں بتاتا ہے تو محبین جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس طرح اللہ پاک نے بتایا. یہ کس میں پتہ ہوتا ہے کسی کو؟ تعلیم میں پتہ ہوتا ہے. جب تعلیم کسی کی ہو جاتی ہے اب غیر ختم ہو جاتا ہے، اب اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. اب تعلیم جب ہوئی تو اپنا اولاد کیا ہو گیا؟ اولاد کیا ہوگی؟ ماں باپ ہو گئے. شاگرد کیا ہو گیا؟ استاد ہو گیا. اللہ کا بندہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے علم والا ہو گیا. اللہ کا علم ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فتابیونی کے اندر جو پیروی کروائی جا رہی ہے وہ اللہ پروردگار اپنے علم کی اپنی پیروی کروا رہا ہے. جو فرمایا جس نے نبی رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی ہے. اور جب تک کوئی غیر کی نفی نہیں جانتا تو اس لیے نہیں جانتا کہ غیر کی نفی کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا علم ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے. اگر وہ اولاد ہو گئی ہے اور وہ اولاد ٹھیک نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، اولاد تو ہو گئی ہے لیکن تعلیم کے اندر وہ اولاد نہیں ٹھیک ہوئی، اس کا ماں باپ بھی تعلیم کے اندر ٹھیک نہیں ہوا. ان دونوں کو چاہیے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکم کی طرف واپس آ جائے، مسئلے کی طرف واپس آ جائے. مسئلہ جو ہے وہ جان لے. کیوں؟ مسئلہ میں نے اور آپ نے جاننا ہے. تعلیم تو معلم نے دینی ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں نا دینی. اب جب کوئی تعلیم میں داخل ہو جاتا ہے اس کا غیر ختم کرنے والا جو ہے اس کے غیر کو ختم کر دیتا ہے. یہ ہے وہ اللہ کی چاہت.
جب تک کوئی اللہ کی چاہت میں داخل نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہے وہ کہ اولاد ہو کے اپنے آپ میں اپنے ماں باپ کی چاہت نہیں رکھتا، کوئی اور ماں باپ کی چاہت ہے، کسی اور ماں باپ کو وہ چاہتا ہے، اس کا ماں باپ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب ہو ہی نہیں سکتا، اس نے چاہا کیا ہے؟ ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کہ میں اللہ بن جاؤں، اللہ بننے کی چاہت جو اس نے کی ہو جائے گی کبھی؟ غیر نے غیر ہی رہنا، تو ہی رہے گا، میں ہی رہوں گا۔ جب میں ہوں تو ہے، تو غیر کیسے بن جائیں گے بتائیے؟ یہ علمی چاہت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حکمی چاہت یہ ہے کہ ماں باپ ہے، یہ بھی ماں باپ ہو گیا، یہ تو حکمی ہے نا، یہ تو اللہ کے حکم میں ہو گیا ہے نا، ورنہ اس کا ماں باپ جو ہے وہ ماں باپ ہی رہے گا، یہ اس کا غیر ہی غیر رہے گا، جب تک یہ موجود ہے یہ غیر ہی رہے گا۔ لیکن تعلیم کے اندر جب استاد اپنے شاگرد کو معلم بناتا ہے، اس وقت یہ حکمی نہیں ہوتا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ علمی ہوتا ہے۔ جو اس کے پاس علم ہے شاگرد کے پاس، وہی استاد کے پاس علم ہے، جو استاد کے پاس علم ہے وہی اس کے استاد کے پاس علم ہے۔ یہ سب سے ہوتا ہوا جو اللہ کے پاس علم ہے وہی سارا ان کے پاس علم ہے۔ اب ماں باپ کے علاوہ اگر کوئی ماں باپ کی چاہت کرتا ہے تو یہ اچھا بندہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی چاہت اس لیے کرنی چاہیے کہ ماں باپ کے علاوہ اس کا اور کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے۔ اب میں استاد کہتا ہوں، مزکی کہتا ہوں، استاد مزکی سے مراد یہ ہے کہ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا علم جس کے پاس ہے وہی معلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ معلم ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو علم کی عطا میں غیر سے نکالنا چاہتا ہے، شاگرد نہیں رہنے دینا چاہتا، اسے علم کی عطا کرنا چاہتا ہے۔ علم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ معلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ اللہ پروردگار چاہتا ہے کہ میرے نبی رسول کی اتباع کرنا۔ اب عمل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پتہ ہے عمل کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے بارے میں پوچھوں میں کیا کروں، یا آپ کے بارے میں بات کروں کہ آپ کیا کریں؟ نا، ہم نے نہیں یہ کچھ بھی کرنا۔ ہم نے استاد سے تعلیم لینی ہے، وہ اپنے بارے میں بتائے گا، اپنے استاد کے بارے میں بتائے گا، اپنے نبی رسول کے بارے میں بتائے گا، وہ اللہ کے بندے کے بارے میں بتائے گا، اور اللہ اپنے بندے کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلائے گا، یہ کیا کرے گا؟ تعلیم کرے گا۔ پہلے عرض کیا نا، حکم میں اللہ ہے، حکم میں نبی رسول ہے، حکم میں ماں باپ ہیں، حکم کے خلاف فاسق فاجر کافر مشرک وغیرہ ہیں، حکم کے خلاف۔ اب حکم میں جو ہیں وہ سارے کے سارے جو بتائے گئے وہ ہیں، اور حکم کے خلاف میں جو سارے بتائے گئے وہ ہیں۔ یہ حکم میں ہیں، حکم کے خلاف میں ہیں۔ تعلیم میں پتہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے۔ اللہ کے نزدیک نہیں ہم نے پہنچنا۔ اگر اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک، اپنے سائیں جی کے نزدیک پہنچنا ہے تو پھر وہ تعلیم آپ کو جو دیں گے وہ اپنے بارے میں تعلیم دیں گے، اور اپنے استاد کے بارے میں تعلیم دیں گے۔ استاد کے بارے میں تعلیم دے گا، یہ تعلیم حکمی ہوگی، حکمی۔ جیسے ماں باپ بتایا نا حکمی ہے، آگے وہ اولاد پھر ماں باپ ہو جاتی، حکمی ہے۔ یہ آپ کو حکمی تعلیم دے گا، لیکن علمی تعلیم میں کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا، اور جب علم ہو جائے گا تو وہ بھی استاد ہو جائے گا، جب علم ہو جائے گا وہ بھی ماں باپ ہو جائے گا، جب وہ ماں باپ ہو گیا تب علم ہو گیا کہ نہیں؟ ماں باپ ہم کسی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ جب یحببکم اللہ میں ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کامل ہوتے ہیں اور شدید ترین محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اب غیریت کدھر رہ گئی؟ محبت ایک ہو گئی نا۔ اب غیریت کدھر رہ گئی؟ علم ایک ہو گیا نا۔ اب غیریت کدھر رہ گئی؟ نقطہ ایک ہو گیا نا۔ وہ بھی ماں باپ کا نقطہ رکھتا ہے اور آپ بھی ماں باپ کا نقطہ رکھتے ہیں۔ فتح بھی انہیں قسم خدا کی بہت بڑی دولت ہے۔ استاد اللہ کا بندہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر تو نہ ہوتی، اللہ اپنے بندے نہ بھیجتا، نہ قرآن نازل ہوتا، نہ یہ کتابیں نازل ہوتی، نہ یہ زمین و زمان، کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ اکیلا ہوتا۔ اللہ کا بندہ بڑی شان والا ہے، اس کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر۔ سچی بات، بڑا سا آج اس شچ و پنج میں رہا کہ دل میں آتا تھا کہ کوئی حج پہ جاتا، عمرے پہ جاتا، کہ میں اللہ تعالیٰ
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤں گا تو میں آج کہہ دیتا ہوں، جس طرح سنا میں نے آج نے دوستوں یاروں سے کہ میرا سلام کہنا، میں بھی کہہ دیتا میرا سلام کہنا، لیکن میرے دل میں نا بڑی یہ بات مجھے نا عجیب سی لگتی کہ یہ میں کیسے کہوں ان کو سلام، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں بات آ رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ پروردگار یہ تعلیم دیتا ہے نا تب سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن آیا پاک نے مہربانی فرمائی، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، مجھے کسی نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، تو میں نے اسے پتا کیا کہا، میں نے کہا یار ہمارے ادھر اپنی عرضیاں درخواست گناہگاری والی یہ ساری پہ کرنا، باقی سلام میں درود پاک پڑھوں گا، یہ سلام اللہ ہی بھیجے گا، ہم نہیں اس قابل۔ دیکھو اللہ نے دل میں بات ڈال دی۔ پہلے دن سے میرے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی السلام علیکم کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کا سلام لینے کے لیے چپ کر جایا کرتے تھے، کہتے تھے اور میرے اللہ کے نبی مجھے سلام بھیجیں، میں آج کیسے یہ کہوں۔ اچھا اللہ نے دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، قسم خدا کی بات سمجھ میں نہ آئے نا اسے یقین مانو کے بعد وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں کی، لیکن ہمیں نہیں پتہ لگ رہی ہوتی۔ آپ یہ اللہ کے ساتھ گمان کر کے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو تعلیم فرما دے گا۔ پھر مجھے دوست نے کہا تو میں نے کہا یار میری معروضات عرضیں گزارشیں کمیوں کی گناہوں کی یہ بس پیش کر دینا کہ جب ان کے در پہ پہنچو تو ان کو بڑا پاؤ گے، آپ کے لیے توبہ معافی کرنے والا، تو آپ یہ عرض کر دیں۔ میرے یہ دل میں آیا کہ درود پاک سلام، میں نے کہا وہ میں درود پاک پڑھ دوں گا اور اللہ پاک نا اپنے نبی پر بھیج دیں گے رحمتیں، یہ سلامتی۔ دل مطمئن ہو گیا اس بات سے۔ تعلیم کی بات عرض کر رہا ہوں، فتابعونی کے اندر تعلیم دینے والا جب تعلیم دیتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ رفعنا اللہ کا ذکر، وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بڑا ہے ہم بیان کر کے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں عاجزی ہے، عاجزی ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے ایک اللہ کا بندہ، باقی تو حکمی تعلیم میں اللہ اور اللہ کے بندے کی طرف لایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں سارے دوست یار کیا کرتے ہیں، آخر کار مڑ توڑ کے سائیں جی مڑ توڑ کے فتابعونی اپنے سائیں جی، نبی رسول اپنے سائیں جی، اللہ اللہ یقین جانو بات کمال درجے کی ہے۔ اور جو نہیں جانتا لو جی یہ اپنی بات کرتے، اپنی بات کرتا تو میں اپنی بات کرتا، آپ کی کرتا تو آپ کی بات کرتا، آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم تو اپنی کرتے ہیں نہ دوسرے کی کرتے ہیں۔ بتاؤ جب کی ہے ہم نے کبھی بات اپنی کرتے ہیں، وہ اپنی کدھر ہم کرتے ہیں، ہم تو اپنی بات ہی نہیں کرتے جن کی اللہ نبی رسول نے کی ہے، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فتح بھی ہونی بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے۔ حکمی چاہت جو ہے وہ ماں باپ کی چاہت سے سمجھی جائے، علمی چاہت اللہ کے بندے کی چاہت سے سمجھی جائے تاکہ غیریت ختم ہو جائے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت محبت کے اندر اللہ کی محبت سے سمجھی جائے۔ مزہ تو تب ہے نا جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنے محبوب سے محبت کریں، جب وہ ہمیں تعلیم دے کر علم والا بنانا چاہتا ہے تو ہم بھی علم والے ہو جائیں، اور جب ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی ماں باپ ہو جائے تو ہم بھی ماں باپ ہو جائیں نا۔ یہ تو ہے حکم کے اندر، جسے وہ کر دے ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن تعلیم میں تو ہر ایک کو ہونا چاہیے نا کہ اگر میں ماں باپ ہو گیا تو اپنی اولاد سے ایسے ایسے کروں گا، یہ نبی رسول نے فرمایا ہے۔ اگر میں استاد ہو گیا تو میں اپنے شاگردوں سے ایسے ایسے کروں گا، یہ استاد نے فرمایا۔ وہ مسئلے کا کیا، مقتدیوں کو الٹی پٹی پڑھاتے چلے جانا، اپنا مسئلہ قائم رکھنا۔ اب اوپر جا کے ویڈیو بن رہی ہیں، اوپر جا کے اپنا تصویریں فلمیں وغیرہ دیکھی اور دکھائی جا رہی ہیں، اور ادھر مسئلہ سنبھالنے کے لیے نہیں یہ جائز ہو گیا جائز ہو گیا۔ کیا جائز ہو گیا؟ تاکہ وہ تجھے ناجائز نہ کہہ دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ استاد کا کام ہے استاد بناتا چلا جائے، ماں باپ کا کام ہے ماں باپ پیدا کرتا چلا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی اپنی امت پر فخر کریں کہ ان کی کثرت دیکھ کر۔ اور اللہ پروردگار نہیں چاہتا میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کریں، وہ میرے محبوب ہوتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس لیے حکم میں چیز ہے، تعلیم میں جو اللہ کے نزدیک وہ چیز ہے وہ ہے،
یہ دونوں کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر حکم میں چیز مجھے مل گئی ہے اور تعلیم میں جو اللہ کے نزدیک وہ چیز ہے جس طرح اس طرح میں نے حاصل نہ کی تو یہ عارضی ہے، اور ابدی اس کی ہے جس نے تعلیم میں ویسے اللہ کے نزدیک اس چیز کو جان لیا جیسے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس لیے جو چیز اللہ کے نزدیک ہے اس کے بارے میں نہ بتایا کرو، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کا نبی اللہ کے نزدیک ہے، کیا اس کا مقام ہے؟ ماں باپ کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ ہمارے تو حکم میں ماں باپ ہے نا۔ تعلیم دینے کے بعد جب کوئی علم والا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کا نبی اللہ کا بندہ معلم جانتا ہے، ویسے جب ہم جانتے ہیں تب پھر فرق مٹتا ہے نا۔ اور جب تک فرق نہیں مٹا، وہ غیریت ختم نہیں ہوئی، تیرا کیا کمال ہے؟ میرا جی کمال یہ میں اولاد ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے تو اولاد ہوا ہے نا۔ میرا یہ کمال ہے میں شاگرد ہوں، وہ شاگرد ہوا ہے نا۔ میرا یہ کمال ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں، یہ تو تیرا کمال ہے نا۔ تیرے رب کا کمال بتا نا، تیرے استاد کا جو کمال ہے وہ بتا نا۔ اور اگر تیرے استاد نے تجھے استاد کر دیا ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے ماں باپ کر دیا ہے، تو اس کا نقطہ مکمل تھا اور اس کا علم جو ہے اللہ والا تھا۔ ورنہ ماں باپ کی اولاد اگر اپائج ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ماں باپ کو چاہیے تھا نا پہلے اپنا علاج تو کرتے، اپنے نقطے کو گرنے والا تو نہ بناتے۔ جو پھل گر جاتا ہے وہ کمزور پھل ہوتا ہے۔ یہ تو حکمی بات ہے نا۔ اللہ کا بندہ تو تعلیم علم الہی اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ جانتا ہے بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمیں اللہ پروردگار نے ایمان والوں میں کر دیا ہے۔ یہ ایمان والے جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو مومن کہیں گے، یہ مومن ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اور جو حکم کے خلاف والے ہیں ان کی کیا اللہ کے نزدیک شان ہے؟ اللہ بتاتا ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ شیطان ہے، یہ خناس ہے، یہ ہے وہ، اللہ بتا رہا ہے۔ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اللہ ہی بتائے گا نا۔ جو اللہ کے نبی کے نزدیک ہے وہ اللہ کا نبی بتائے گا نا۔ جو میرے آپ کے نزدیک ہے وہ میں اور آپ ہی بتائیں گے نا۔ ایرا گہرا نتو خیرا کدو بیچ میں کیسے کود سکتا ہے؟ بس یہی ہے وہ سمجھ اگر کسی کو حاصل ہو جائے۔ مسئلے وغیرہ آپ پوچھ لیا کرو کہ سائیں جی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، یہ کوئی ایسی بات ہے پوچھ لیا کرو۔ مسئلے کے علاوہ، حکم کے علاوہ آپ باتیں پوچھو گے جو تعلیم کی ہوں گی تو وہ علم میں تعلیم ہوتی ہے بھائی، وہ پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں ادھر بیٹھ کے آپ کے لیے 16 سال بیٹھ کے PhD کروانا شروع کر دوں۔ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ تعلیمی پروگرام ہے، اس میں کوئی اسٹیشن جو ہے بغیر دیکھے جانے نہ دیا کرو۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، شروع میں بھی بتایا تھا، عمل جو ہے نا کسی کا بتانا ہو، بھائی پوچھتا ہے جی میں کیا کروں، یا میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ کریں، یہ اشارے سے ہی بتایا جاتا ہے، اشارے سے ہی بتایا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، نہ بھی پتہ چلے نا جو ساتھ بیٹھا تو اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ میری ناقت مکی بیٹھی کہ نہیں، نہ بھی پوچھیں، بیٹھی بھی ہے تو اڑ جائے گی، کوئی بات، مسئلے کا اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم جو ہے نا، تعلیم اللہ کے بندے کے بارے میں اللہ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے بندے کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بندے کے بارے میں جب تعلیم ہوتی تو اللہ بتائے گا، کیوں اللہ کے نزدیک ہے نا۔ اور اللہ کے بارے میں بتائے گا کوئی تو اللہ کا بندہ بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ تو ہو گیا کے بارے میں، اپنے بارے میں وہ خود بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ کا نبی اپنے بارے میں خود بتائے گا، اللہ نہیں بتائے گا، خود بتائے گا۔ اور اپنے بارے میں اللہ پروردگار جب بتائے گا خود بتائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے۔ ہم اپنے بارے میں کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بتاتے پھرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ رسالت کی تنقیص جب کرنی، ولایت کی جب تنقیص کرنی ہے تو رسالت سے کرتے ہیں، اور جب توحید اپنا اس کی فضیلت
یا مطلب تنقیص پھر رسالت کی کرنے کے بعد پھر توحید کی فضیلت بیان کر مت ماری گئی ہے۔ رسالت کس کی دی ہوئی ہے؟ علم الہی کی۔ ولایت کس کی دی ہوئی ہے؟ علم الہی کی۔ علم الہی کس کا؟ اللہ کا۔ یہ اللہ کی نعوذ باللہ تنقیص کرنی۔ نبیوں کی شان جب بلند کرنی ہے تو ولی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ واہ، ولی کس نے بنایا؟ اس کے استاد نے بنایا نا۔ یہ استاد کو اونچا کر رہا ہے۔ اور جب توحید اونچی بلند کرنی ہے، بتانی ہے، بیان کرنی ہے، تو رسالت کو نیچے گرا۔ نبی رسول اللہ کے سامنے کیا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک نبی رسول کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، الف لام والناس سے نبی رسول کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے۔ نہیں سمجھتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ان کا استاد کوئی نہیں ہے۔ ان کا استاد کوئی نہیں ہے۔ ان کا کوئی استاد ہوتا انہیں معلم مزکی بنا دیتا، انہیں نمونہ بنا دیتا، اور یہ نبی رسول کا نمونہ ہوتا۔ انہوں گہرا ایرا نتھو خیرے دی گلاں کرن دی کی ضرورت تھا؟ یہ اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے بندے کا ذکر کرتا۔ نماز میں تو ایسے ہی ہے نا، الحمدللہ سے شروع ہو جائے تو دیکھ لو پڑھ کے، انعمت علیہم انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جن پر میں نے انعام کیا ان کا راہ مانگنا۔ دیکھا سیدھا راستہ جنت میں کیسے گیا؟ جنت میں تو گیا، لیکن اللہ کی جنت میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ کی چاہت کی جنت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ جو چاہتا ہے ہائے 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 بڑا اونچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہ رہے ہیں، اللہ کو وہ محبوب ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ جنت ہے جو مانگنے والی ہے، اللہ تیری چاہتوں کی جنت۔ ہاں، یہ تو غیر باطن سے نکلے علمی فیض، علم الہی کی عطا ہو تو غیر ختم ہوتا ہے، ویسے غیر کدھر چلا جاتا ہے؟ ایرا گہرا نتو خیرا تو اس کے دل میں پڑا ہوتا ہے۔ بیوی اپنی ہے لیکن دوسروں کی بیویاں اس کو سونی لگتی ہیں، مت ماری گئی ہے تیری، یہ تو غیر کی چاہت ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ تیری بیوی جو ہے ماں ہو جائے، تیری امی بھی ہے وہ بھی ماں ہو گئی ہے، تیرا باپ بھی ہے وہ بھی باپ ہو گیا، تیرا شاگرد بھی ہے وہ بھی استاد ہو گیا۔ تیری محبت ہے، اللہ کی بھی تجھ سے محبت ہے، محبت میں تو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ غیر مٹے تو تب جب اللہ پروردگار کی کوئی چاہت میں داخل ہو، اور جو اللہ نے چاہ لیا اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جب بھی چاہتا ہے حکم میں چاہتا ہے، حکم میں بیوی ہے، حکم میں ماں باپ ہے، حکم میں بندہ ہے، حکم میں اللہ ہے، حکم میں اللہ چاہتا ہے، تعلیم میں اللہ وہ پورا کر دیتا ہے، تعلیم میں وہی ہو جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کی بیویاں اللہ پاک کے نزدیک اس کی بیویاں ہو گئی ہیں۔ اے حور تو بڑھ گیا، اس کے ماں باپ اللہ کے نزدیک اس کے ماں باپ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا نا بعد میں۔ آج جاننے والا نہیں ان باتوں کو جانتا، وہ کہتا ہے لو چلے گئے، چلے کتنے گئے؟ سارے ہی اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ جب اللہ پروردگار چاہے گا آپس میں باتیں کریں تو اللہ پروردگار جیسے ادھر حکم دیتا ہے ویسے اللہ پاک آپس میں کہے گا کرو باتیں، آپس میں ملو جا کے۔ بھیج دیا خود ہی، دنیا سے جانے والے دنیا میں ہمارے ساتھ آگے جب ملاقاتیں کر دی تو اللہ نے بھیجا ہوتا ان کو۔ جب اللہ چاہے گا تو ہم آپس میں باتیں نہیں کریں گے، اور جب اللہ چاہے گا یہ مجھے دیکھے، اسی کہا تو غیر نو دیکھنا، اسی اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ کی چاہت میں داخل ہونے والا اصلی جنت میں داخل ہوا ہے۔ ورنہ پہلے جس طرح آج نے عرض کیا تھا جہنم میں عذاب جو حکم کے اندر ہے، وہ جنت میں حکم کدھر ہے؟ وہ تو آپ نے جو کہنا وہ ہونا ہے، تو حکم کدھر ہے؟ وہ تو علم ہے، علم کی بادشاہی ہے ادھر۔ محبوب نے اپنے شاگردوں کو استاد کر دیا ہے، پہلے وہ دوسروں کو پاک و صاف کرتے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہیں خود پاک و صاف کر دی؟ اللہ کے نبی نے ان کو نہیں پاک و صاف کر دی؟ اہل بیت کو اللہ کا قرآن نہیں کہتا میں نے پاک و صاف کر دی؟ اب سارے پاک و صاف کرنے والے ہو گئے ہیں۔
یہ پاک و صاف جو کرنے والے ہیں نا، یہ پاک و صاف جنت میں جاتے ہیں. وہ کیا چاہت اللہ میں، چاہت میں غیر کوئی نہیں ہے. غیر کو فارغ کرو، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ کرو، تعلیم سے فارغ کرو، علم سے فارغ ہوگا یہ. وما توفیقی الا باللہ.